عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے میسور میں فاروقیہ گرلز ہائی اسکول کے خلاف ناانصافی کو لے کر کے طلباء احتجاج درج کر رہے ہیں، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ تو وہیں پر شعیب اختر نے سعودی عرب کے سرکاری مہمان کے حیثیت سے حج کا فریضہ ادا کرنے پہنچے تو کس طرح خوبصورت منظر دکھا رہے ہیں مکہ کلاک ٹاور سے، وہ بھی دکھاؤں گا۔ ادھر دہشت گردوں کے ساتھ بی جے پی کی لنک دکھتی نظر آ رہی ہے، تو اپوزیشن لگاتار بی جے پی پر حملہ آور ہے۔ زبیر کی ایک تازہ ویڈیو آئی ہے جس میں ایک پولیس تھانے میں پیشی لے جانے کی ویڈیو ہے۔ اس کے علاوہ بھی الگ الگ خبریں ہیں ناظرین گرامی کہ کس طرح 5 سالہ بچے پر ٹیچر نے یا ٹیوشن ٹیچر نے بری طرح سے حملہ کر دیا ہے، ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ بلدن کی ایک مسجد کا برملا اعلان آیا ہے اور مینا میں سفید خیموں کا شہر آباد ہو رہا ہے، تو گیان واپی مسجد معاملے میں مسلم فریق نے اپنی تفصیلات پیش کی ہیں۔ ادھر ہانگ کانگ میں الٹنے والی چینی بحری جہاز سے بھی مزید ایک شخص کو زندہ بچا لیے جانے کی خبریں، ساری تفصیلات کے ساتھ رکھوں گا ناظرین۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی مشترکہ قربانی کا نمبر دیا جا چکا ہے، ابھی 2-3 دن ہی باقی ہیں نام درج کروانے کے لیے۔ اس سلسلے میں جن لوگوں کو حصہ لینا ہے ضرور واٹس اپ کر کے تفصیلات حاصل کر لیں۔ آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میسور لے چلتا ہوں میں آپ کو، یہاں پر یہ احتجاج کے الگ الگ مناظر دیکھ لیجئے گا ہمارے اسٹوڈنٹس کے۔ جس اسکول کے سامنے اسٹوڈنٹس کو آپ اس وقت احتجاج کرتے ہوئے یا مختلف تنظیموں کے ممبران کو احتجاج کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ میسور کا ایک مشہور گرلز ہائی اسکول ہے فاروقیہ۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر اچانک اس کا لیز پیریڈ ختم ہو جانے کی وجہ سے، یعنی کرائے کے لیے جو مدت دی جاتی ہے اس کے ختم ہو جانے کے بعد انتظامیہ کی جانب سے اسکول کو بند کر دیا گیا، جس کے چلتے 450 طلباء اور ٹیچرز جو ہے اس وقت راستے پر اتر کر کے احتجاج درج کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں SLC پڑھنے والے طالبات بھی ہیں اور بہت سارے طلباء ہیں جن کے تعلیمی حقوق کو مارا جا رہا ہے صرف لیز پیریڈ کے ایکسپائر ہونے کی وجہ سے۔ انتظامیہ یہاں کے لوگوں سے گفتگو کرے جو انتظامیہ اسکول انتظامیہ سے جڑے ہیں، لیکن بچوں کی تعلیم پر اس طرح قدغن نہ لگائے۔ فوری طور پر جو مسلم لیڈران ہیں، جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہوں، ان سے جو ہے اپیل کی جا رہی ہے کہ اس درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے فوری طور پر بچوں کی تعلیم سے جو ہے جو آراستہ ہو رہے ہیں ان کو جو ہے یہاں پر لے جانے کی کوشش کریں اور ان کا حق دلائیں، اور جو انتظامیہ کے درمیان یا حکومت کے درمیان یا جن کی زمین ہے ان کے درمیان میں اگر کوئی اختلافات ہیں تو اس کو دور کرا کر کے کسی بھی صورت سے 450 طالبات کو واپس تعلیم دلانے کے لیے جدوجہد کرے، کوشش کرے۔ تمام جو ہے لیڈران سے اپیل کی جا رہی ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ 2 دن سے یہ حالات یہاں پر چل رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی لیڈر یہاں جا کر کے ان بچیوں کے معاملات میں یا ان بچیوں کے سلسلے میں بات کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر جو مختلف تنظیمیں غصے میں نظر آ رہی ہیں۔ لہٰذا جو لوگ اپنے آپ کو اس شہر کے یا مختلف پارٹی سے جڑے ہوئے لیڈران اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ہے اس موقع پر ان طالبات کی جو حقوق مارے جا رہے ہیں اس سلسلے میں جو ہے غور کریں، ان کو جو ہے تعلیم کے لیے تمام کی تمام سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کی۔ آئیے یہ بچی اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کو تھوڑی سی آواز کے ساتھ سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ رفت صاحب، رفت کوئی رفت کا
ಬಗೆಯನ್ನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. नाज़रीन गिरामी, आइए, जैसा कि मैंने कल एक वीडियो दिखाया था प्राइम टाइम में किसानों के सिलसिले में, अब किसानों का पूरा तबका इस वक्त एक साथ मिलकर के एहतजाज करने पर उतर आया है। ख़ास करके मंडी में कह रहा है कि जो है अगर हुकूमतें इन जानवरों को ख़रीदती नहीं हैं, इन मवेशियों को नहीं ख़रीदते तो कम से कम दूसरों को ख़रीदने का मौका दें। इसमें वो साफ़ और वाज़ेह तौर पर कहते हुए नज़र आ रहा है कि वो जहर खा कर के मरेंगे अगर वो इस तरह से जो है कोई सलूशन हमारे सामने पेश नहीं करेंगे। घर में बीवी बीमार है, बहुत सारे अपने मसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत नहीं सुन रही है और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जानवर ऐसे ही हैं और हज़ारों के हज़ारों किसान इस वक्त मुतासिर हो रहे हैं। कहते हुए एक मरतबा फिर इनकी वीडियो सामने आया। असल में ये कन्नड़ा में है, अब इसको देखें, मैं फिर लौटता हूँ। ಮತ್ತೇನು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಸಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೀಗ, ನನ್ನ ಏನ್ ತಪ್ಪಿಟ್ಲಾಗದಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ರಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾದಾರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಬಾ ತಾಲೂಕ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ನಂದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಕ್ ಬಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹುಷಾರಿಲ್ದಕ್ಕ ಎತ್ತ ತಗೊಂಡ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಏನ ವಿಷ ಕೊಡಿಬೇಕಾ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ? ಮ್ಯಾಲ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು 4ನೇ ಮಾಡಿ 3ನೇ ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಂದವ್ರ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಮಾರ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೊಪ್ಪಿ ಹಾಕ್ಲಿ. ರೈತರು ಯಾರು ತಗೊಳಂತ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮನವಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಬಸವಣ್ಣನ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತವರು ಜಿಲ್ಲೆದಾರ ನೀವು, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬಸವರಾಜ ಬಾಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನೀವು ಮನವಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ರೈತರು ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ನಾ ಎತ್ತ ತಗೊಂಡಾನೆ ನಿಮಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಕಷ್ಟ ಐತಿ, ನಾವು ದನ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೇವಿ, ನಮಗೆ ರೊಕ್ಕ ಬೇಕಪ್ಪ, ನಾವ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಾರ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ. नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं मोहम्मद ज़ुबैर की, जो आल्ट न्यूज़ के को फाउंडर हैं, यानी बानी एडिटर हैं। इनको आज खैराबाद पुलिस थाने में पेश किया गया, यहाँ लाया गया ज़िला स्टेशन में। तो इस मौके पर भी उनकी वीडियो सामने लाई गई है। आपको मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ़्तारी को लेकर कि इसका आलमी सतह पर जो बिलखुसूस इंसाफ पसंद शहरी हैं वो अपना गुस्सा ज़ाहिर कर रहे हैं। लगातार जो है मोहम्मद ज़ुबैर को इस वक्त जो है मुख्तलिफ़ थानों में जो केस दर्ज किए गए थे उसको लेकर के पुलिस की जानिब से इस तरह पेशी को लेकर के वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अशख़ास को बीजेपी में गिरफ़्तार कर लिया गया, जिनको दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया गया है। नूपुर शर्मा की हिमायत में उदयपुर में जिस दर्जी का कत्ल किया, उस कातिल के ताल्लुक़ात भी बीजेपी से थे। अब तालिब हुसैन शाह की ताल्लुक़ात भी बीजेपी से हैं। तो ऐसे में जो है लगातार बीजेपी को निशाना साधा जा रहा है कि आखिर तमाम लोग जो इस वक्त गिरफ़्तार हो रहे हैं या इस तरह की क्राइम या जराइम में या दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, आखिर उनका ताल्लुक़ बीजेपी से है और क्यों करके बीजेपी इस पर खामोश है, क्यों करके इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, ये कहते हुए जो है पूरी तरह से इस वक्त सामने लाया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, इससे पहले भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जैसा कि ये कांग्रेस ने सवाल उठाया है ये इमेज पेश करते हुए कि डीएसपी देवेंद्र सिंह, इसको भी पुलवामा अटैक में दहशतगर्दों के साथ खुले लिंक होने की, ताल्लुकात होने की बात सामने आई थी। उसकी गिरफ़्तारी भी हुई थी और बहुत सारे हालात हुए थे। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अभी तक इस सिलसिले में ना ही इन्वेस्टिगेशन हुई है, बल्कि बीजेपी गवर्नमेंट की जानिब से उसकी फ़ाइल ही क्लोज़ कर दी गई है। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए कांग्रेस और अपोजिशन इस वक्त बीजेपी पर हमलावर है और सोशल मीडिया में भी इस वक्त बीजेपी से सवालात किए जा रहे हैं। नूपुर शर्मा जो गुस्ताख़ रसूल है उसके हामी को कत्ल करने वाला हो,
یا پھر طالب حسین شاہ جس کا تعلق اس وقت لشکر طیبہ سے بتایا جا رہا ہے اور یہ بی جے پی آئی ٹی سیل کا چیف تھا جو مائنورٹی مورچہ سے تعلق رکھتا ہے. تو ان تمام کا تعلق اس ہونے کے بعد صاف اور واضح طور پر اندازہ لگتا ہے کہ بی جے پی کے تعلقات دہشت گردوں کے ساتھ ہیں اور وہی ان کو شہ دے رہے ہیں کہتے ہوئے اس وقت اپوزیشن بی جے پی پر حملہ آور ہے اور اس سلسلے میں مزید تحقیقات کرنے کی بات بھی کہی جا رہی ہے. ناظرین گرامی، آئیے پاکستان کے مایہ ناز کرکٹر شعیب اختر سعودی عرب کے سرکاری مہمان کی حیثیت سے اس وقت حج کا فریضہ انجام دینے کے لیے مکہ پہنچ چکے ہیں. اس درمیان میں ان کی رہائش شاید مکہ کلاک ٹاور ہے. انہوں نے خانہ کعبہ کا ایک خوبصورت منظر اپنے کیمرے سے ناظرین کو دکھانے کی کوشش کی ہے اور اس سال 10 لاکھ عازمین فریضہ حج ادا کر رہے ہیں اور سرکاری سطح پر جو مہمان بن کر کے جاتے ہیں ان کو خصوصی سہولیات سے نوازا جاتا ہے. ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ مکہ کلاک ٹاور سے جو رہائش پذیر ہیں انہوں نے خوبصورت منظر پیش کرنے کی کوشش کی جس وہ ویڈیو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے. انہوں نے اپنے مختلف سوشل میڈیا کے پیجز میں اس کو شیئر کر کے اس خوبصورت منظر کو بتانے کی کوشش کی ہے. اب اس کو تھوڑا آواز کے ساتھ اس خوبصورت منظر کو دیکھ لیں، میں پھر لوٹتا ہوں. ہائیسٹ پوائنٹ آف کلاک ٹاور ہم آ گئے ہیں اور ہمیں یہ لے کے آئے اسپیشلی اوپر اور آپ کو دکھانے کہ ہم کتنا اونچا کھڑے ہوئے. آپ کو مکہ المکرمہ دکھاتے ہیں کہ ہم کہاں پہ، ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں. یہ دیکھیے کہاں پہ کعبہ، یہ ہے کعبہ اور دیکھ رہے ہیں آپ کتنا اونچا اور کتنی اونچائی پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور فوکس کیا جائے اور کیا جائے. واہ، اب دیکھیں ہم کتنا اونچا کھڑے ہیں. آتے جاؤ آتے جاؤ. ناظرین گرامی، آئیے اب آپ کو لے چلوں بہار کے پٹنہ میں، جہاں پر ایک ٹیوشن ٹیچر نے ایک بچے کو اس قدر مارا ہے کہ اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. ویڈیو تو آپ کو دکھا نہیں سکتے لیکن اس کی تفصیلات سنائیں گے کہ یہاں پر چھوٹے سے بچے کو جس کی عمر 5 سال بتایا جا رہا ہے اس کو بری طرح سے ایک موٹے ڈنڈے سے مارا ہے نہ پڑھنے کی وجہ سے. اور اس ہراسانی کی ویڈیو اس وقت وائرل ہونے کے بعد اس ٹیچر کے خلاف اس وقت معاملہ درج کر لیا گیا ہے. مقامی ہسپتال میں جو بچے کو مارا گیا تھا وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اس کو داخل کرایا گیا. پٹنہ کے دھنوروا بلاک میں معاملہ پیش آنے کے بعد اس وقت ٹیوشن میں بچوں کے ساتھ اس طرح معاملہ پیش آنے کے بعد ٹیوشن ٹیچر کے اس طرح کے حالات، اس طرح کی چیزوں کو لے کر کے سخت اعتراضات جتائے جا رہے ہیں. اس ٹیچر کے خلاف اس وقت قانونی کارروائی کرنے کے لیے لگاتار مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں. ویڈیو بڑے پیمانے پہ شیئر بھی کیا جا رہا ہے. ناظرین گرامی، دنیا بھر سے عازمین حج کی مکہ معظمہ آمد کے بعد مینا میں سفید خیموں کا اس وقت شہر آباد ہو چکا ہے. عازمین حج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور یہ سفید خیموں کا شہر 5 روز کے لیے شہد کی مکھیوں کے چھتے کی شکل اختیار کر گیا ہے. عازمین حج 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کی تیاری کے لیے مینا میں جمع ہو رہے ہیں. مینا میں سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹرز، حج مشنز اور طواف کمپنیوں کے درمیان حجاج کرام کے کیمپوں کی تیاری اور ترویہ کے دن و ایام تشریق کے موقع پر ان کی استقبال کی تیاری کے سلسلے میں مقابلے کی بڑی کیفیت ہے. ایک رپورٹ کے مطابق مینا میں لاکھوں فرزندان توحید کے لیے بسائے گئے عارضی شہر کا تائرانہ جائزہ لیا گیا ہے. سعودی عرب کی حکومت اور نجی اداروں نے اللہ کے مہمانوں کے آرام و راحت کے لیے ہر ممکن اقدامات اور تمام توانیاں صرف کرتے حجاج کرام کی خدمت جاری رکھی ہوئی ہے. اندرون ملک کے عازمین کی خدمت کرنے والے اداروں اور کمپنیوں کے رابطہ کونسل نے بتایا کہ مقامی عازمین کو خدمات فراہم کرنے کے لیے 184 کمپنیاں تیار ہیں اور یہ کمپنیاں 1,50,000 مقامی عازمین حج کی خدمت کر رہی ہیں. کونسل نے بھی کہا کہ اس سال مینا میں سعودی عرب کے اندر سے حصہ لینے والے حجاج کے لیے قیام و طعام کی سہولیات پہلے سے مختلف رہیں گی. مینا میں عازمین حج کے لیے جدید ترین خیمے تیار کیے گئے. گرمی کے موسم کے اعتبار سے ان خیموں میں ٹھنڈک کا بھرپور انتظام کیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ خیمے فائر پروف ہیں، تاہم ان کی تعداد کل خیمہ بستی میں صرف 20% ہے. تو ناظرین گرامی، اس طرح سے اس وقت جو ہے
تیاریاں چل رہی ہیں مکہ المکرمہ میں۔ ناظرین، گیان واپی مسجد کی سلسلے میں آج سماعت تھی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے مسلم فریق نے اپنے تمام دلائل پیش کر دیے ہیں۔ اب 12 جولائی کو اس سلسلے میں مزید سماعت ہوگی۔ جی ہاں، سماعت کے دوران مسلم فریق کے وکیل ابھے ناتھ یادو نے اپنے دلائل پیش کیے۔ انہوں نے 51 نکات پر اپنے دلائل پیش کیا۔ اب اس معاملے میں عدالت 12 جولائی کو سماعت کرے گی۔ سماعت کے دوران کمرے عدالت میں صرف 40 لوگوں کو جانے کی اجازت دی گئی۔ میڈیا کو کورٹ روم کے باہر رکھا گیا۔ معاملے کی حساس نوعیت کے پیش نظر عدالت کے باہر بھاری تعداد میں پولیس بھی تعینات تھی۔ خیال رہے کہ عدالت میں سنگار گوری میں مستقل طور پر پوجا کرنے کی عرضی داخل کی گئی تھی۔ اس پر سول جج سینئر ڈویژن روی کمار دیواکر نے کورٹ کمشنر مقرر کر کے گیان واپی مسجد کا سروے کرنے کا حکم سنایا تھا۔ مسلم فریق نے اس عرضی کو خارج کرنے کے لیے عرضی داخل کی تھی، جس پر گرمائی تعطیلات کی وجہ سے سماعت نہیں ہو سکی تھی۔ اس پر سماعت کے لیے 4 جولائی کی تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اب کیا دلائل دیے گئے ہیں اور حزب مخالف کی جانب سے کس طرح کے دلائل آئیں گے؟ ناظرین گرامی، ادھر ہانگ کانگ کے کھلے سمندر میں طوفان کے باعث الٹنے والی چینی پرچم بردار کرین اور انجینئرنگ سروس بحری جہاز کے عملے سے مزید ایک شخص کو بچا لیا گیا ہے۔ جہاز کی 30 افراد پر مشتمل عملے میں سے 26 تاحال ابھی تک لاپتہ ہیں۔ چینی پرچم بردار کرین جہاز، جس کو فوجنگ 001 تیز آندھی اور لہروں کی وجہ سے الٹ گیا تھا۔ ہانگ کانگ فرینٹ سروس ایڈمنسٹریشن کے بیان کے مطابق 4 طیاروں اور 6 ہیلی کاپٹروں پر مشتمل ریسکیو ٹیم 1300 کلومیٹر کے دائرے میں علاقے میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ 144 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی آندھی اور طوفان کے باعث امدادی سرگرمیوں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اور ابھی تک 26 افراد کا پتہ نہیں چل چکا ہے، لیکن لگاتار اس سلسلے میں کوشش ہو رہی ہے۔ ایک بہت بڑا حادثہ ناظرین گرامی جو طوفان کی وجہ سے چین کو برداشت کرنا پڑا۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔